بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، اور ادا کرو عورتوں کو ان کا مہر خوشی کے ساتھ، نحلہ خوشی سے ادا کرو۔ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، بس اگر وہ خوشی سے دے دیں تمہیں مہر میں سے کچھ حصہ، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، بس کھاؤ اس کو خوشگوار مزے کے ساتھ۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نہ دو بے عقلوں کو، یعنی کئی یتیم بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، یعنی جن میں عقل نہیں ہے، تو نہ دو ان کو ان کا مال، الذی جعل اللہ لکم قیاما، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے گزارے کا سبب۔ وارزقوہم، یعنی ان بے عقلوں کو کھلاتے رہو، فیہا، ان کے مال میں سے، وکسوہم، اور ان کو پہناتے رہو، لیکن ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو ورنہ وہ ضائع کر بیٹھیں۔ وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان سے کہو بھلی بات، یعنی احسن طریقے سے ان کو سمجھا دو۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو گزشتہ آیات میں بات چل رہی تھی کہ شادیوں کی، متعدد شادیوں کی، کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، کہ یعنی عورتوں کو، یعنی تمہیں جو عورتیں اچھی لگے تو ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 2 3 3 4 4، یعنی 4 تک اللہ نے اجازت دی ہے، تو بیک وقت 4 رکھ سکتا ہے۔ تو اگر یعنی ان میں سے کسی کو چھوڑ دے یا فوت ہو جائے تو پھر یعنی آگے نکاح کر سکتا ہے، ورنہ اگر 4 بیویاں ہوں تو اس دوران نکاح نہیں کر سکتا۔ تو پھر آگے اللہ نے شرط رکھ دی، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم ڈرو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک سے نکاح کرنا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو آدمی وسعت رکھتا ہے اور انصاف بھی کر سکتا ہے تو اسے تو چاہیے کہ 2 2 3 3 تک نکاح کر لے، کیونکہ اللہ نے مردوں سے زیادہ عورتیں بنائی ہیں۔ اور پھر عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جنگوں میں، حادثات میں مرد فوت ہوتے رہتے ہیں، عورتیں عام طور سے بیوہ ہو جاتی ہیں یا بعض اوقات طلاق یافتہ ہوتی ہیں، تو ان کا سہارا بننے کے لیے آدمی نکاح کر لے، لیکن شرط وہی ہے کہ انصاف ہو، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ برداشت پیدا کریں۔ اگر خامد یعنی انصاف کر رہا ہے تو پھر دوسری بیوی کو برداشت کرنا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ بعض اوقات بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں زیادہ بیویاں کر لوں گا تو میرا تو اپنا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، اس کا کہاں سے کروں گا؟ تو یہ بات بھی احادیث میں آئی ہے کہ انسان جب شادی کرتا ہے تو جو دلہن آتی ہے وہ اپنا، اس کا جو رزق ہے وہ ساتھ لے کر آتی ہے، کوئی ہم اس کا رزق نہیں کھلاتے، ساتھ رزق آتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت زیادہ تنگ دست ہوں، تو میری تنگ دستی کیسے دور ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو شادی کر لے، نکاح کر لے، تیری تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ وہ بڑا حیران ہوا، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو فوراً شادی کر لی، لیکن تنگ دستی پھر دور نہ ہوئی۔
پھر آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح تو کر لیا ہے لیکن تنگ دستی نہیں ختم ہوئی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک نکاح اور کر لو. تو اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو ایک نکاح اور کر لیا. اب 2 ہوگی 2 بیویاں، لیکن تنگ دستی پھر بھی ختم نہ ہوئی. یعنی کچھ عرصہ گزارنے کے بعد بھی تنگ دستی. پھر آپ علیہ السلام سے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دستی ختم نہیں ہوئی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک نکاح اور کر لو. تب چونکہ حکم تھا تو تیسری شادی بھی کر لی. اب جب تیسری شادی کی تو پھر اللہ کی رحمتیں آنا شروع ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، اور پھر اللہ نے بہت زیادہ وسعت دے دی، گھر میں لہر بہر ہوگی. تو پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا آپ کیسے حالات؟ ان کے یا رسول اللہ تو بہت وسعت ہو گئی. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات کوئی ایسی خوش نصیب زیادہ وسعت یعنی رزق والی ہوتی ہے، وہ تمہارے گھر میں آ جائے تو تمہارے گھر میں بھی وسعت. تو اس لیے بعض عام طور سے آج کل اپنی بچیوں کا رشتے اور بچوں کے رشتے اس لیے لیٹ کر دیتے ہیں، جی گھر میں وسعت نہیں ہے، تنگ دستی ہے، ہم خود بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، اب کسی کی بچی کو لے آئیں گے کیسے گزارا ہوگا. تو بچوں کی عمریں 30 سال 35 سال ہو جاتی ہیں صرف اسی چکر میں، جی خوشحالی ہوگی وسعت ہوگی تو نکاح کریں گے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بھی ہم نہیں کھلاتے، اللہ کھلاتا ہے. قرآن میں صاف ہے کہ رزق میں دیتا ہوں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ، زمین پہ جتنے بھی چرنے والے رینگنے والے سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. اگر کوئی ہم لڑکی بہا کے لاتے ہیں تو اس کا رزق پہلے والدین کی طرف آتا ہے، جب وہ ہماری طرف آ جاتی ہے تو پھر اس کا رزق ہماری طرف آ جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا رزق اللہ نے زیادہ لکھا ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں کہ کوئی برکتوں والی ہوتی ہے، اس کا رزق زیادہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، چونکہ اللہ نے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کسی کا اللہ نے کسی کا رزق تھوڑا بنایا، کسی کا زیادہ ہی. اللہ چونکہ اللہ کی حکمتیں ہیں اور ہم اللہ کی حکمتوں کو سمجھ نہیں سکتے. بعض اوقات محنت میں لگے ہوئے بہت زیادہ محنت کر لوں گا، مال بہت اکٹھا کر لوں گا، ایسا نہیں ہے. رزق اللہ نے لکھ دیا، تھوڑی محنت کریں زیادہ کریں، جو اللہ نے مقدر میں وہ مل کر رہنا. اب کتنے لوگ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، اللہ ان کو بہت رزق دے رہا ہے. کتنے لوگ ہیں دن رات ایک کر دیتے ہیں لیکن رزق پھر بھی اتنا ہی. اس لیے محنت سے رزق نہیں ہے. ہاں دین شریعت اور نیک اعمال یہ محنت سے. قرآن میں صاف اللہ نے شرط لگائی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو دین کے لیے جدوجہد کرے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں گے. دین میں جتنا محنت کرتا جائے گا اتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا. لیکن مال میں اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا جو جتنی زیادہ محنت کر دے گا اس کو اتنا ہی مال مل جائے گا، ایسا نہیں ہے. اور مشاہدہ بھی ہے دین میں، لوگ جو محنت کر رہے ہیں وہ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن دنیا میں جو محنت کر رہے ہیں وہ آگے بڑھنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے. اب دیکھو نا مزدور کتنی محنت کرتا ہے، وہ وہیں کا وہیں ہے. اور ایک ٹھیکیدار ہے وہ محنت کرتا ہی نہیں، وہ اپنا بیٹھا ہے کرسی بچھا کے اور وہ بہت زیادہ کما کے لے جاتا ہے. اس لیے رزق محنت سے نہیں مقدر سے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اگر ہم یعنی اپنے بچوں کا جب وہ بلکہ حکم یہ ہے بچوں کا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو. جنازہ جب تیار ہو جائے اس میں تاخیر نہ کرو. نماز کا جب وقت ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کرو. یہ نہ کہو ابھی تو بڑا وقت ہے بعد میں پڑھ لیں گے، اول وقت. اور جب بچی نکاح کے قابل ہو جائے اس کا فوراً نکاح کر دو. یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ بٹھائے رکھتے ہیں، بٹھائی 30 سال عمریں ہو جائے، 35 سال، پھر زیادہ عمریں ہو جاتی ہیں، پھر لوگ عمروں کا اعتراض کرتے ہیں جی بڑی اب ہم تو بعض بچیاں ایسے زندگی گزار کے چلی جاتی ہیں. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو شادیوں میں جلدی کرنی چاہیے، ایسے بچوں کی شادیوں میں بھی جب اس کے نکاح یعنی جوڑ کا رشتہ مل جائے تو فوراً کر لینا چاہیے، وہ سب اللہ دیں گے. تو یہ ہے کہ زیادہ یعنی متعدد شادیاں اس لیے نہیں کی جاتی کہ
کہ بھئی کہاں سے کھلائیں گے؟ دیکھو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس صحابی کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ علیہ السلام اس کو ترغیب دیتے رہے، 3 شادیاں کر لیں تو اللہ نے بہت زیادہ وسعت کر دی۔ بہرحال اللہ سے لیکن انصاف شرط ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں آج کل یعنی شادیاں کر تو لیتے ہیں لیکن انصاف نہیں ہوتا، وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ انصاف بہت ضروری ہے۔ اگلا مسئلہ ہے وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، کہ عورتوں کو ان کے مہر ادا کرو۔ یہ مہر کا بہت اہم مسئلہ ہے کہ بیوی کو مہر دینا واجب ہے۔ نکاح کے لیے ایجاب و قبول اور 2 گواہوں کا ہونا تو فرض ہے، یعنی ایجاب و قبول کہ ان سے یا تو وہ آپس میں کریں، لیکن عام طور سے سنت طریقہ یہ ہے کہ جیسے اس میں یعنی ایک آدمی دولہا سے کہے کہ بھی فلاں کی بیٹی اتنے مہر میں آپ کے نکاح میں دی اور آپ نے اس کو قبول کیا، تو وہ کہے قبول کیا، تو یہ نکاح یہ ایجاب و قبول ہے۔ یہ کہلانا یعنی فرض ہے کہ یعنی ایجاب یعنی اس کو کہے کہ بھئی فلاں کی بیٹی آپ کے نکاح میں دی اور اس نے کہ قبول، تو یہ ایک دفعہ کہنا ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی 3 دفعہ، وہ پھر اگر 3 دفعہ نہ کہا جائے تو کہیں جی نکاح ہی نہیں ہوا، یہ دوبارہ کرو جی 3 دفعہ نہیں۔ حالانکہ ایک دفعہ جیسے ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے جی میں نے فلاں چیز اتنے میں خریدی، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو یہ بات تو ایسے یہ ایجاب و قبول ہے کہ فلاں کی بیٹی اتنے مہر میں آپ کے نکاح میں دی، آپ نے قبول کیا اس میں۔ اس طرح بچی کی ایجاب و قبول ضروری نہیں، بچی کی اجازت ضروری ہوتی ہے، تو اس سے اجازت دی جائے۔ اصل تو یہ ہے کہ اس کا جو سرپرست ہے، جو اس کا والد صاحب ہے یا بڑا بھائی ہے یا کوئی عزیز ہے، وہ اس سے اجازت لے۔ اور اب چونکہ سائن ہوتے ہیں، وہ سائن کرنا ہی اجازت ہو جاتا ہے، وہ بھی اجازت کے قائم مقام ہے۔ دستخط اگر بچی نے کر دیے بھی آپ کا نکاح فلاں سے کر رہے ہیں، تو آپ یعنی آپ کی طرف سے اجازت ہے، وہ کہہ دے اجازت ہے یا سائن کر دے تو پھر بھی اس کی طرف سے یعنی اجازت ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح 2 گواہوں کا ہونا، یہ بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی 2 گواہ کم از کم نکاح کے موقع پر ہونا ضروری ہے۔ اور مہر دینا واجب ہے، مہر مقرر کرنا واجب ہے۔ تو سنت طریقہ تو یہ ہے کہ اسی موقع پر یعنی اس کا مہر نقد ادا کیا جائے، لیکن اس میں تاخیر بھی ہے، لیکن دینا ضروری ہوتا ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ بہت زیادہ مہر لکھا دیتے ہیں اور بعد میں اس کی ادائیگی نہیں ہوتی، تو یہ غلط ہے۔ لاکھوں میں لکھوا دیا لیکن ادائیگی نہیں ہوتی۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ عام طور سے جب نکاح کا موقع آتا ہے جی جب بھی کتنا مہر لکھیں، کہتے ہیں شرعی مہر لکھ لو، شرعی مہر۔ حالانکہ شریعت نے مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں کی، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق جو خاوند ہے اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے گا۔ اب آپ علیہ السلام نے کئی ازواج مطہرات کا مہر 500 درہم بھی دیا۔ اب 500 درہم آج کل کا 1 درہم 400 روپے کے برابر ہے۔ اب 500 کو 400 سے ضرب دیں تو وہ لاکھوں روپے بن جاتے ہیں۔ لیکن فقہائے کرام نے آخری حد مقرر کر دی ہے کہ آخری حد 10 درہم ہے، 10 درہم سے کم پہ نکاح نہیں ہوگا۔ اور 10 درہم آج کل کے اعتبار سے کم از کم 4000 بنتے ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں 32 روپے، وہ 32 روپے اس وقت تھے جب یہ جو روپے تھے یہ چاندی کے روپے تھے، پاکستان بننے سے پہلے چاندی کے روپے ہوا کرتے تھے، تو وہ چاندی کے روپے 32 جو روپے تھے وہ 10 درہم کے برابر بنتے تھے اس زمانے کے اعتبار سے۔ وہ پھر بات چلنے کے 32 روپے تو آج کل 32 روپے کم از کم 4000 روپے ہے۔ زیادہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں، یعنی 4000 سے کم ہوگا تو نکاح نہیں ہے، یعنی کم از کم 4000 اور زیادہ کی مقدار 10,000 ہو جائیں، 20,000 ہو جائیں، 40، لیکن ہو اتنا جتنا اپنی وسعت کے مطابق ادا کر سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ مہر تو لکھوا دیا بعد میں دیا ہی نہیں، تو یہ واجب ہے۔ ہاں اگر بغیر مہر کے یعنی نکاح ہو گیا، نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر دینا مہر مثلی ہوتا ہے کہ بھئی جتنا اب اس بچی کا نکاح ہوا ہے اس کی دوسری بہنوں یا ان کے گھروں میں
پہلے جتنا مہر دیا جاتا ہے وہ معلوم کیا جائے ابھی کتنا دیا جاتا ہے، تو اتنا ہی مہر اس کو دینا لازم ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو ان کے مہر ادا کرو خوشی کے ساتھ، بوجھ نہ سمجھو۔ بھی دیکھو ایک عورت نے اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا، اپنا گھر بار بہن والدین سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئی ہے، تو کم از کم آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا جو مہر مقرر ہوا وہ ادا کرو۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے عورتوں کو ان کا مہر دو خوشی کے ساتھ۔ ہاں آپ نے دے دیا، بعد میں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ اپنی خوشی سے تمہیں واپس کر دیں تو اس کو کھاؤ مزے سے، لیکن ایک دفعہ ادا کرنا لازم ہے۔ اب آپ نے دیا ہی نہیں اور پھر اسے معاف کراتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے بالکل، تو اس لیے ایک دفعہ ادا کر دیں، پھر وہ اپنی خوشی سے آپ کو دے دیں تو کوئی حرج نہیں، اس کو کھا لو، چونکہ گھر میں رہنا، آپ نے اس کو کھلانا، اس نے آپ کو کھلانا، اگر آپس میں تعلقات اچھے ہوں گے تو وہ اپنا مہر دے دے گی، تو اس لیے ایک دفعہ ادائیگی ضروری ہے۔ تو اس میں بہت غفلت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو مہر جتنا مقرر ہو اس کی ادائیگی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ، کہ جو بعض اوقات کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے والدین فوت ہو جاتے ہیں لیکن وراثت میں مال وہ چھوڑ جاتے ہیں، اب لیکن وہ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، کچھ تو یہ نا یتیم ہوتے ہیں، وہ یتیموں کا مسئلہ آگے بھی آ رہا پیچھے، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں عقل سمجھ نہیں ہوتی، ناسمجھ قسم کے، یعنی جن کو پاگل کہا جاتا ہے معاشرے میں، یا تو اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ ان کے مال کو ان کے حوالے نہ کرو، کیونکہ وہ ناسمجھ ہیں تو چند دن میں اجاڑ کے پرے کریں گے، تو اس لیے اس پر کوئی سرپرست مقرر کر دیا جائے، اپنے جو رشتہ داروں میں سے بھی کسی بندے کو، یعنی جو صاحب وسعت ہو تو اس کو وہاں سرپرست مقرر کیا جائے، پھر اس میں سے ان کو تھوڑا تھوڑا دیتا رہے۔ وَارْزُقُوهُمْ وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بھلی بات کہے۔ بھلی بات کا مطلب یہ ہے کہ بھی ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، یا ان کو پیار محبت سے ان کو سمجھا دے بھی دیکھو یہ تمہارا ہی مال ہے اور تمہیں ملے گا، لیکن یہ ہے کہ ترتیب سے چلو اور اس میں یعنی زیادہ نہ لو ورنہ ضائع ہو جائے گا، تو یعنی اس ترتیب سے ان کو پیار محبت سے سمجھائے اور ان کے مال کو ان کے حوالے نہ کرو، وہ کہیں بھی تو ان کے حوالے نہ کرو، چونکہ وہ ناسمجھ ہیں، بے عقل ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ کب تک، تو فرمایا کہ اول تو اگر وہ بالغ ہو جائے، اس میں اگلی آیت میں آ رہی ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، کہ ان کو آزماؤ، ان سے کوئی کاروبار کروا کے چھوٹا، تو اگر وہ صحیح چل پڑیں پھر تو ان کے حوالے کر دو، سمجھدار ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، اور اگر پھر بھی سمجھدار نہ ہوں تو پھر ان کو حوالے نہ کرو یہاں تک کہ 25 سال کی عمر ہو جائے۔ جب 25 سال کی عمر ہو جائے تو پھر ان کے حوالے کر دو، لیکن پھر بھی یہی ہے کہ اگر وہ پھر بھی ان میں عقل نہ آئی، کئی ایسے یعنی جو پاگل ہوتے ہیں، یعنی بعض اوقات دماغی توازن ان کا ٹھیک نہیں ہوتا، تو پھر حکم یہی ہے کہ ان کو بقدر ضرورت دیتے رہو اور ان کی پرورش کرو، تو اس میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور یہ ہے کہ ان کی دیکھ بھال بھی ہو جائے گی۔ باقی تفصیلیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ اللهم اهد الناس والجان جميعا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔